بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ کتاب البیوع میں ہم آج باب و خیار شرط شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم دو مسئلے پڑھیں گے، ایک خیار شرط کا ثبوت اور دوسرا مسئلہ خیار شرط کی مدت کس سے متعلق ہوگا، خیار شرط کی مدت وہ کتنے دن ہے۔ انشاءاللہ ان دو مسئلوں سے متعلق آج کے سبق میں گفتگو ہوگی۔ عزیز طلبہ بطور فائدے کی یہ بات یاد رکھیں کہ بے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بے لازم اور ایک ہے بے غیر لازم۔ بے لازم کا ذکر پہلے گزر چکا، اب یہاں سے خیار شرط سے بے غیر لازم کا بیان ہو رہا ہے، یعنی ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد تو بے لازم ہو جانی چاہیے، لیکن خیار کی وجہ سے وہ لازم نہیں ہوتی، تو یہی بیان خیار شرط، خیار عیب و خیار رؤیت سے اب ان بیوع کا بیان ہے جو غیر لازم ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ عزیز طلبہ یہ بھی یاد رکھیں کہ علتیں کسی حکم کے لیے جو علتیں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک علت عقلیہ اور ایک علت شرعیہ۔ علت عقلیہ وہ ہے جس میں علت سے حکم کی تراخی جائز نہ ہو، جیسے اسود سیاہ ہونا یا علت ہے سواد کا، تو اب سواد جیسے اسود کا تعلق سواد کے ساتھ ہے، یعنی سیاہی کے ساتھ ہے، تو سیاہی یہ علت ہے اسود ہونے کے لیے، یہ اور یہ ایک عقلی علت ہے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری قسم ہے علت شرعیہ۔ علت شرعیہ وہ علتیں ہوتی ہے کہ جن میں اور حکم میں تراخی جائز ہوتی ہے، جیسے حج شریف کے لیے حج کے لیے بیت اللہ شریف جو ہے یہ علت ہے، تو اب اس میں تراخی یہ جائز ہے۔ کے لیے کبھی کبھی موانع آ جاتے ہیں اور وہ موانع کبھی مانع عن العلت ہوتے ہیں اور کبھی مانع عن الحکم، تو یہ کل 5 موانع ہیں۔ اس صلاحیت میں آپ ان 5 موانع کو سمجھیں تاکہ پھر بعد انشاءاللہ آگے مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلا معنی جو ہے وہ معنی عن لزوم الحکم، یعنی کبھی کبھی معنی ایسا ہوگا جو حکم کے لازم ہونے سے روکے گا، اور دوسری قسم میں معنی عن اتمام الحکم، یعنی کبھی کبھی معنی ایسا ہوگا جو اتمام حکم سے روکے گا، یعنی حکم لازم تو ہو جائے گا لیکن تام نہیں ہوگا۔ اور کبھی معنی عن انعقاد العلہ ہوتا ہے، یعنی معنی ایسا ہوتا ہے کہ جو علت ہی کو منعقد ہونے نہیں دیتا۔ کبھی معنی عن انعقاد العلہ ہوتا ہے تو کبھی معنی عن اتمام العلہ ہوتا ہے، یعنی علت تو منعقد ہو جاتی ہے لیکن تام نہیں ہوتی۔ اور کبھی معنی ابتدائی حکم ہوتا ہے کہ خیار شرط، تو اب خیار شرط یہ معنی عن العلہ نہیں ہے اور نہ معنی عن اتمام العلہ ہے، بلکہ یہ معنی ہے ابتدائی حکم سے، یعنی ایجاب و قبول جو علت ہے ملک ہونے کا، ملکیت کا، تو یہ ملک جو ہے یہ ابتدا ہی سے یہ خیار شرط اس کے لیے معنی بن جاتی ہے اور اس سے ملکیت نہیں آتی۔ جب یہ فائدے آپ سمجھ گئے عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، انشاءاللہ مسائل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب خیار شرط صح للمتبايعين ولأحدهما خيار 3 أيام وقل ولو أكثر لا فإن أجاز في الثلاث صح۔ یہ باب ہے خیار شرط اور اس کے احکام کے بیان میں۔ خیار یہ اختیار کے معنی میں ہے، مصدر ہے باب افتعال کا، اور شرط یہ بھی مصدر ہے اور یہ مشروط اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اور اضافت خیار کی اضافت جو شرط کی طرح ہے، تو یہ
اضافت حکم الی السبب کے قبیل سے ہے، اضافت الحکم الی السبب کے قبیل سے، اضافت المسبب الی السبب کے قبیل سے ہے، یعنی ایسا خیار جو شرط کی سبب کی وجہ سے ثابت ہو۔ صح للمتبایعین، سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خیار شرط یہ جائز ہے یا ناجائز، یعنی بے میں جب ایجاب و قبول ہو جائے تو ایجاب و قبول کے بعد خیار رکھنا متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں صح للمتبایعین، عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے یا دونوں کے لیے خیار شرط رکھنا یہ جائز ہے۔ عزیز طلبہ، ویسے جب ایجاب و قبول ہو جائے تو اس کے بعد بے تام ہونا چاہیے، بے منعقد ہونا چاہیے، لازم ہونا چاہیے۔ خیار تو یہ انعقاد بے کے خلاف ہے، عقل کا مقتضا، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ خیار شرط جو ہے ایجاب و قبول کے بعد یہ درست نہ ہو اور یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے۔ لیکن خیار شرط کا ثبوت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبان بن منقذ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، جو ایک ایسے صحابی تھے کہ جن کے سر پر زخم لگنے کی وجہ سے ان کی زبان میں بھی لکنت آ گئی تھی اور دماغ میں بھی کچھ فتور آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو اکثر معاملات میں دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں آپ کو، تو اس لیے جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو آپ کہا کریں لا خلابۃ بینی و بینک ولی الخیار ثلاثۃ ایام، کہ میرے اور آپ کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ بازی دغا بازی نہیں ہوگی اور مجھے 3 دن کا خیار ہوگا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ جب بھی کوئی معاملہ کرتے تو اسی طرح کہا جاتے ہیں۔ تو اس حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خیار شرط یہ جائز ہے۔ خیار شرط یہ کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ پھر فقہا لکھتے ہیں کہ خیار شرط تمام معاملات میں جائز نہیں، بلکہ کچھ معاملات میں جائز ہے اور کچھ میں جائز نہیں، جس طرح کہ آپ کی اس کتاب کے حاشیہ میں ایک شاعر کہتے ہیں یأتی خیار شرط فی الاجارۃ والبیع والابراء والکفارہ، یعنی خیار شرط جو ہے عقد اجارہ میں، عقد بیع میں، عقد ابراء میں، عقد کفالہ، عقد رہن، عقد عتق اور ترک شفاعہ، اور اسی طرح صلح، عقد خلع اور عقد حوالہ، وقف، قسمت، قالہ، اور اس میں تو جائز ہے ان عقود میں، لیکن عقد صرف میں، عقد اقرار میں، عقد وکالہ میں، عقد نکاح میں، طلاق میں، سلم میں، نظر میں، ایمان میں، ان میں یہ جو عقود ہے ان میں خیار شرط جو ہے یہ جائز نہیں، اور انشاءاللہ ان تمام عقود کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کیوں ان میں خیار شرط جائز ہے اور کیوں جائز نہیں۔ بہرحال تو یہ بڑے اہم اشعار ہیں، آپ حضرات ان کو زبانی یاد رکھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ خیار شرط جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، یعنی قیاس کا مقتضا تو یہ ہے کہ خیار شرط جو ہے یہ جائز نہ ہو، لیکن حدیث شریف کی وجہ سے حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے یہ خیار شرط جائز ہے، خلاف قیاس نص سے ثابت ہیں۔ جی عزیز طلبہ، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے صح للمتبایعین کہ عاقدین میں سے دونوں کے لیے خیار شرط رکھنا یہ جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ خیار شرط کی چند صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف بائع کے لیے ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ صرف مشتری کے لیے ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کے لیے ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ عاقدین کے علاوہ کسی اور کے لیے خیار ہو۔ تو عاقدین کے علاوہ کسی اور کے لیے خیار ہو تو یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو عاقدین ہیں ان کا آپس میں معاملہ ہے، تو کسی اور کے لیے خیار رکھنا یہ درست نہیں۔ بہرحال تو دونوں کے لیے، عاقدین میں سے دونوں کے لیے خیار ہو یا ایک کے لیے ہو، تو صح للمتبایعین ولأحدہما، دونوں کے لیے بھی اور ان میں سے ایک کے لیے خیار رکھنا یہ صحیح ہے۔ خیار ثلاثۃ ایام و اقل،
3 دن کا خیار یا اس سے کم کا خیار رکھنا یہ جائز ہے۔ 3 دن کا خیار یا اس سے کم، یہ اب دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خیار شرط کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، خیار شرط کی مدت کے حوالے سے خیار کی جو ہے چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مشتری کہے کہ مجھ کو اختیار ہے چند روز تک، یا یوں کہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اختیار ہے۔ تو چند روز تک یا ہمیشہ کے لیے اختیار ہے، اس صورت میں خیار شرط جو ہے یہ درست نہیں ہوگا اور بے فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ خیار شرط کے دن متعین ہونے چاہیے اور 3 دن یا اس سے کم ہونے چاہیے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے 3 دن یا اس سے کم کا خیار ہے، یعنی 3 دن یا 2 دن کا خیار ہے، تو فرماتے اس صورت میں خیار شرط بالاتفاق درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مشتری کہے کہ مجھے 4 دن کا یا اس سے زیادہ کا خیار ہے، اب اس میں دن بھی متعین ہو گئے لیکن 3 دن سے زیادہ ہے، تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی طرح امام شافعی، امام احمد اور امام ظفر رحمہ اللہ امام احمد، اس امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، امام ظفر، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شرط کے 3 دن سے زیادہ کی شرط لگی تو یہ جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے جائز نہیں کہ یہ جو خیار شرط ہے یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے، خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔ مقتضائے عقد کے خلاف اس لیے ہے کہ عقد کا مقتضا تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد عقد تام ہو جائے، مبیع مشتری کی ملکیت میں اور ثمن بائع کی ملکیت میں آ جائے، لیکن اس عقل کے خلاف، قیاس کے خلاف حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہم نے اس کی اجازت دے دی، لہذا اجازت اپنے مورد کے ساتھ خاص رہے گی۔ حدیث شریف میں جتنے دنوں کا خیار ثابت ہے، 3 ایام کے الفاظ، لہذا اتنی ہی دنوں کا خیار ہوگا، اس سے زیادہ کا خیار یہ قیاس کے موافق ناجائز ہوگا۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا خیار رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ خیار شرط کا جو وہ فرماتے ہیں کہ خیار شرط جو رکھا جاتا ہے اور اس کی جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے دونوں کو سوچ اور فکر کی مدت ملے، اور یہ سوچ و فکر کی مدت بعض مبیعات میں، بعض معاملات میں کبھی 2 دن کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض میں مہینوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں 2 مہینوں تک یا 3 مہینوں تک خیار رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس پر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اجازہ الی شہرین، کہ انہوں نے 2 مہینوں کی شرط رکھی تھی، 2 مہینوں کے لیے خیار کی اجازت دی تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل تو وہی گزر گئی کہ بھئی یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، لہذا اپنے مورد کے ساتھ خاص رہے گا، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اونٹ خریدا اور اپنے لیے 4 دن کا خیار رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقد کو باطل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیار و 3 ایام، خیار جو ہے وہ 3 دن کا ہے۔ باقی صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حبان بن منقذ کی روایت جو ہے وہ حدیث ہے اور یہ اثر ہے، اور اثر اور حدیث میں ترجیح حدیث کو ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں یوں کہا ہے کہ اجاز الی شہرین، انہوں نے 2 مہینے تک اجازت دی ہے، اور خیار مطلقاً لفظ استعمال کیا ہے، خیار شرط کی اس میں صراحت نہیں، تو ہو سکتے ہو خیار رؤیت تو خیار عیب کی بات، اور خیار رؤیت خیار عیب 2 مہینوں سے کیا کہ 3 مہینوں کے بعد بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو امام صاحب کے ہاں
3 دن سے زیادہ خیار رکھنا یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے صح للمتبايعين او لاحدهما، متباین میں سے دونوں کے لیے، ان میں سے ایک کے لیے خیار شرط رکھنا صحیح ہے، صحیح ہے خیار رکھنا 3 ایام او اقل، 3 دن کا یا اس سے کم، ولو اکثر لا، اگر 3 دن یا اس سے زیادہ کا خیار رکھا تو یہ جائز نہیں۔ مفتیٰ بہ قول اس میں صاحبین کا ہے عزیز طلبہ، یہ یاد مفتیٰ بہ قول اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھنا یہ جائز نہیں۔ فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ صَحَّ، اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے 3 دن سے زائد کا خیار اپنے لیے رکھا، 4 دن یا 5 دن یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ، تو یہ خیار تو جائز نہیں، لیکن اگر 3 دن کے اندر وہ اس خیار کو ختم کر لیتا ہے اور بے کو نافذ کر دیتا ہے کہ بس مجھے یہ بھی پسند ہے، اب میرے لیے کوئی بھی خیار نہیں، تو بے درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں فرماتے ہیں فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ، اگر 3 دنوں کے اندر اس نے بے نافذ کر لی، منعقد کر لی، تو فرماتے ہیں صح، عقد درست ہو جائے گا اور بے جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ غلط خیار رکھنے کی وجہ سے، زیادہ خیار رکھنے کی وجہ سے بے فاسد ہوگی تو اب دوبارہ وہ پلٹ کر صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھا تو بے فاسد ہو چکی ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ اگر بے 3 دن کے اندر نافذ بھی کر لے تو اس کا اعتبار نہیں۔ بہرحال عزیز طلبہ، تو آج ہم نے خیار شرط سے متعلق پڑھا اور خیار شرط کی ثبوت سے متعلق پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ خیار شرط کی مدت کتنی ہے۔ تو امام صاحب کے ہاں 3 دن یا اس سے کم، اور صاحبین کے ہاں 2 مہینے تک خیار ہو سکتا ہے، اور مفتیٰ بہ قول اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔